اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ماہ مبارک رمضان ہے اور پھر لیلۃ القدر کے قریب قرآن میں سورہ قدر میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے It's better than 1000 months، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، ملائکہ اس میں نازل ہوتے ہیں، ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں اس لیلۃ القدر میں۔ تو یہاں پر یہ سوال جو ہے رسول اللہ سے پوچھا گیا، خلفاء اول اور دوم موجود تھے، انہوں نے پوچھا کہ قرآن کی آیت جو ہے تنزل الملائکہ، تنزل جو ہے یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے، اس کا مطلب یہ کہ ملائکہ جو ہے نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ پھر سوال یہ تھا کہ رسول اللہ آپ کو جو ہے آپ کے انتقال کے بعد ملائکہ کہاں پر نازل ہوں گے؟ رسول اللہ نے یہی سوال ان لوگوں سے کیا کہ کہاں پر نازل ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں معلوم۔ بہت سے اور بھی اوپینینز دیے گئے کہ کعبے پر نازل ہوں گے، کہاں پر نازل ہوں گے۔ اسی مجلس میں امیر المومنین علی علیہ السلام موجود تھے۔ رسول اللہ آتے ہیں، اپنا دست مبارک امیر المومنین کے شانوں پر رکھا اور فرماتے ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، میرے بعد ملائکہ جو ہیں علی کے دل پر نازل ہوں گے۔ ملائکہ اور روح دونوں، ملائکہ یعنی اینجلز، روح جو ہے بعض ترجموں میں قرآن کے انہوں نے آ کر اسی کو ملائکہ کے ساتھ ہی اس کا ذکر کیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جب پوچھا گیا امام صادق علیہ السلام سے روح کے بارے میں، فرماتے ہیں کہ روح اعظم من الملائکہ، ملائکہ سے زیادہ عظیم ہے روح۔ تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا، رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ پر نازل ہوتے ہیں، رسول اللہ کے بعد امیر المؤمنین پر، امیر المؤمنین کے بعد امام مجتبیٰ پر، اسی طرح آج جو ہے آج ملائکہ جو ہیں امام زمانہ علیہ السلام پر نازل ہوتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر میں جو بھی آپ کی درخواستیں ہوتی ہیں، بلکہ جنرلی سارے سال جب بھی آپ کی جو بھی حاجات ہوتی ہیں، جو بھی دعائیں ہوتی ہیں، یہ سب جو ہے جس طرح یہ کال فارورڈنگ ہوتا ہے آپ کے فونز پر، کبھی کبھار آپ نے کر دیا فارورڈ، میل وائس میل پر چلا گیا یا کسی اور نمبر پہ چلا گیا، اسی طرح جو ہے تمام حاجات جس بھی آپ دروازے سے آپ مانگیں گے، امام مجتبیٰ کے پاس جائیں، امام علی کے پاس جائیں، حضرت فاطمہ کے پاس جائیں، جس بھی دروازے پر جائیں گے وہ تمام حاجات جو ہیں وہ فارورڈ کر دی جاتی ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے پاس، اور امام زمانہ جو ہیں ان حاجات کو دیتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر جو ہے شب امام زمان علیہ السلام ہے، اور مستحب ہے کہ اس ماہ مبارک میں سورہ قدر کی تلاوت زیادہ کی جائے، ہر روز 1000 مرتبہ،
کیونکہ مہینہ جو ہے ولایت کا مہینہ ہے، اور لیلۃ القدر بھی جو ہے ولایت ہی کی شب ہے۔ دعاؤں میں اگر دیکھیں آپ، ایک دعا ہے جسے امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے شیعوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ مومنین جو ہے اس دعا کو اپنی قنوت میں پڑھا کریں، اور وہ یہ ہے کہ اللہم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت به انبیاءک و رسلک وحفہ بملائکتک وایدہ بروح القدس من عندک، کہ خدایا یعنی اپنے خلیفے، اپنے بندے یعنی امام زمان علیہ السلام، ان کی تو اصلاح فرما جس طرح کہ تمام انبیاء اور تمام رسول کی تو نے اصلاح فرمائی، اور ان کو جو ہے ملائکہ کے ذریعے اور روح قدس کے ذریعے ان کی تائید فرما، اور تمام دشمنوں کو جو ہے ان سے دور کر، ہر آفت، ہر بلیہ، ہر بلا، اور تمام وہ مشرکین منافقین جو ان کو کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچانا چاہیں گے، ان کو جو ہے ان سے محفوظ رکھ۔ اور آخر میں دعا کا جو جملہ ہے وہ یہ کہ وَأَذِّن لَهُ فِي جِهَادِ عَدُوِّكَ، اور اذن جہاد بھی تو ان کو دے، وَجَعَلْنِي مِنْ أَنصَارِهِ، اور مجھے جو ہے ان کے مددگاروں میں سے، ان کے انصار میں سے شمار کر، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور یہ تو جو ہے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ اگر تو چاہے تو مجھے بھی جو ہے ان کے انصار میں شمار کرے گا، ان کی جو ہے نصرت کرنے والوں میں سے۔ تو یہ دعا ہے جو کہ ہم لوگ چاہتے ہیں اور مانگتے ہیں خداوند متعال سے، اور تمام دعائیں میں اسی طرح ہے، دعائے عہد میں بھی اسی طرح ہے، زیارت عہد میں بھی اسی طرح ہے۔ ہمارے استاد مرحوم آیت اللہ حرم پناہی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے استاد سے نقل کرتے ہیں کہ تقریباً 100 سال پہلے آج سے کرج میں جو تہران کے قریب جو شہر ہے وہاں پر ایک شخص ہے، اس نے کچھ پیسے جو ہے وہ سیو کیے تھے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے، اور جب پہنچا وہاں پر امام رضا کی زیارت کے لیے تو پہلے دن ہی سارے پیسے اور جو کچھ بھی ان کے پاس تھے وہ سارا کچھ جو ہے وہ چوری ہو گیا، کھو گیا، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ اور کیونکہ وہ یقین تھا امام سے، اور امام کے پاس ہی آ کے جو ہے وہ رونے لگے، کہا کہ میں کسی اور کے پاس نہیں جاؤں گا، پیسے میں نے سیو کیے تھے آپ کی زیارت کے لیے، اسی راستے میں جو بھی ہوا ہے میرے ساتھ کھو گئے ہیں، چوری ہوئے ہیں جو بھی، اور میں آپ ہی سے مانگوں گا، آپ ہی سے جو مجھے اس کا جواب چاہیے۔ کہتے ہیں کہ وہ پہلے دن کافی وہ بھوکے تھے، پیسے بھی نہیں تھے خریدنے کے لیے کھانا وغیرہ، حرم میں گئے، امام سے شکایت کی، امام سے درخواست کی، تو جو ہے وہ اگلے دن جو ہے دیکھا وہ خواب میں وہیں پر جو بے حال تھے حرم میں، تو امام رضا نے ان سے فرمایا کہ پہلا شخص جو حرم میں میرے داخل ہوگا اس کے پاس جو ہے اس مشکل کا حل ہے، اور تمہاری مشکلات جو ہے وہ آسان ہو جائیں گی۔ تو ان کو جو ہے وہ خوشی ہوئی، اور پھر اگلے دن وہ حرم کے باہر پہنچ گئے، اور جو پہلا شخص جو حرم کے اندر آ رہا تھا دیکھا کہ یہ تو اسماعیل ہے، اسماعیل جو کہ کرج میں مشہور تھا کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، اسماعیل بی نماز کے نام سے مشہور تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یقیناً امام نے جو ہے مجھے اس کے حوالے تو نہیں کیا ہوگا، یہ تو خود نماز نہیں پڑھتا، مشہور یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتا، تو کوئی اعتنا نہیں کیا، دوبارہ جو ہے اپنے سامان بھی نہیں ان کے پاس، اور پھر پیسے بھی نہیں، آ گئے امام کے پاس، آ کے دوبارہ امام سے جو ہے وہ وہی درخواست پیش کی، اور اب اس دفعہ جو ہے کافی ان کی طبیعت بگڑ بھی گئی ہے، 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، بے ہوش ہو گئے۔ پھر امام جو ہے دوبارہ، امام جو ہے اس دفعہ ود شارپ لک فرماتے ہیں کہ میں نے تو کہا تھا تم سے کہ جو شخص پہلے حرم میں داخل ہوگا اس کے پاس تمہاری مشکل کا حل ہے، اور اگلے دن دوبارہ آ گئے وہ حرم کے پاس، دیکھا کہ یہ وہی شخص ہے جو کہ حرم کے اندر آ رہا ہے، کہا کہ امام نے اگر اس کے حوالے کیا ہے میرا مسئلہ تو میں پوچھتا ہوں ان سے، تو پوچھا تو فوراً جو ہے کچھ پیسے نکالے اور دیے ان کو،
اور دیکھا کہ یہ وہی ہے، وہی پیکج جو ان کا کھویا تھا، ایگزیکٹلی وہی پیسے تھے جو ان کے جو ہے وہ لوز ہوئے تھے، وہی جو ان کو مل گئے۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ پوچھنا ہی میں ضروری نہیں سمجھا کہ کہاں سے ملے، کس سے ملے۔ یہاں پر ایک نئی چیز جو مجھے ملی وہ یہ کہ کس طرح جو ہے یہ کنیکشن امام کے ساتھ ان کا ہے۔ اور پھر وہ جب جانے لگے واپس تو کہنے لگے ٹھیک ہے میں آتا ہوں تم سے ملنے کے لیے۔ تو تھوڑی ہی دیر میں یہ پہنچے اپنے ان کے کمرے پر، ان کے مسافر خانے پر، اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہاں پر تم میری پیٹھ پہ بیٹھ جاؤ۔ تو اسماعیل کی پیٹھ پر جو ہے یہ بیٹھے اور 2-1 قدم کے اندر ہی جو ہے اپنے باغ میں پہنچ گئے۔ تو دیکھا کہ یہ بہت ہی آشنا اور معلوم مانوس لگتا ہے یہ جو باغ ہے۔ تو کہا کہ تھوڑا سا تم لکڑی کا انتظام کرو۔ لکڑی کا انتظام کیا، ہم لوگ چائے بناتے ہیں۔ دیکھا کہ یہ تو میرا ہی اپنا باغ ہے جو کہ کرج میں تھا، میرا اپنا ہی باغ ہے، اور اتنے ہی بہت ہی کم عرصے میں کچھ سیکنڈز کے اندر یہ لوگ پہنچ گئے مشہد سے کرج۔ اور وہ جو ہے وہ تہی الارض کے ذریعے، تہی الارض میں یہ ہوتا یہ کہ خداوند متعال بعض لوگوں کو یہ توانائی دیتا ہے کہ زمین جو ہے ان کے لیے وہ چلنے لگتی ہے، زمین جو ہے وہ پلٹنے لگتی ہے، اور یہ جو ہے پہنچ جاتے ہیں اپنے مقصد۔ مختلف اس کے جو ہے وہ دستور وغیرہ دیے جاتے ہیں یہ عرفان وغیرہ میں کہ کس طرح انسان جو ہے ان چیزوں کا حامل ہو۔ تو جب تھوڑی دیر میں پہنچے یہاں پر اپنے باغ میں، وہاں پر انہوں نے پوچھا کہ تمہیں کس طرح معلوم کہ میرے پیسے کھو گئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ جب آپ امام رضا علیہ السلام کے پاس گئے تھے، درخواست وہاں پر پیش کی تھی، امام رضا نے امام زمانہ علیہ السلام کو درخواست فارورڈ کی۔ امام زمانہ نے جو ہے مجھے یہ مسئولیت دی کہ میں جا کر جو ہے پہنچا دوں آپ کے پیسے آپ تک۔ تو انہوں نے جو ہے پوچھا کہ لیکن مشہور یہ ہے کہ تم نماز بھی نہیں پڑھتے، اسماعیل بی نماز کے نام سے مشہور ہو۔ تو کہتے لوگ تو کہتے ہیں بہت ساری باتیں، کہنے دیں، میری زیادہ نمازیں جو ہے امام کے ساتھ ہی ادا ہوتی ہیں، امام کے ساتھ ہی میں نماز پڑھتا ہوں اپنی زیادہ تر۔ تو اس زمانے میں یہ ایک مثال ہے، اور کئی مثالیں اس طرح کی ہیں جو کہ جہاں پر مومنین کے مشکلات اور مومنین کے حاجات جو ہیں وہ امام زمانہ علیہ السلام کے ذریعے جو ہے وہ پوری کی جاتی ہیں۔ دعائے عدیلہ میں اور بھی دعاؤں میں، روایات میں یہ جملہ ملتا ہے کہ بیمنہ رزق الورا، یعنی امام زمانہ علیہ السلام کے ذریعے جو ہے ان کی برکت سے جو ہے تمام کائنات کا رزق جو ہے ان تک پہنچایا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر میں ہم کیا مانگیں اور خدا سے جو ہے کیا چیز کی درخواست کریں؟ خیر کی درخواست کریں۔ خیر یعنی گڈ۔ اب ہم کو معلوم بھی نہیں کہ خیر ہے کیا۔ دعاؤں میں بھی جو ہے خیر کی درخواست کریں۔ عید کے دن جب ہم لوگ نماز عید پڑھتے ہیں 9 مرتبہ اس جملے کا تکرار کرتے ہیں کہ اللہم انی اسألک، اللہم ادخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمد و آل محمد، کہ خدایا ہر وہ خیر کے اندر تو مجھے داخل کر جس میں جو ہے تم نے محمد اور آل محمد کو داخل کیا۔ وَأَخْرِجْنِي مِنْ كُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّدًا وَآلَ محمد، اور ہر برائی سے جو ہے تو مجھے دور رکھ جس سے جو ہے محمد اور آل محمد کو تو نے دور رکھا۔ اب کیونکہ رسول اللہ اور آل رسول اللہ خدا کے جو ہے بہترین ہیں، خدا کے جو ہے محبوب ترین ہیں، پسندیدہ ترین ہیں، ان کو خداوند متعال نے جو ہے وہ بہترین دیا، خیر دیا، اور خیر بھی جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا دیا۔ تو ہم بھی خدا سے یہی چاہتے ہیں کہ خدایا ہر وہ چیز جو کہ تو نے رسول اللہ کو عطا کی ہے وہ جو ہے ہمیں بھی عطا کر، ہر وہ برائی جس سے رسول اللہ اور آل رسول اللہ کو تو نے دور رکھا ان سب سے جو ہے مجھے بھی تو دور رکھ۔ ماہ مبارک رمضان میں جو ہے ہم لوگ ایک اور دعا پڑھتے ہیں کہ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور،
یعنی خدایا اہل قبور کو جو ہے سب کو خوش کر دے، سب کو شاد کر۔ اب یہاں پر جو ہے وہ اس کو جو ہے ہم نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا کہ کون ہے اہل قبور، مومن ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، کافر ہیں، بے دین ہیں، بادین نہیں۔ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، تمام اہل قبور کو تو خوش کر دے۔ اب وہ خوش جو ہے خدا جس طرح بھی کرنا چاہے، یعنی ان کو جو ہے وہ ان کی بخشش کے ذریعے، ان کی مغفرت کے ذریعے، ان کے جو ہے عذاب کی تخفیف کے ذریعے، جو بھی خدا کے لیے جو ہے وہ ممکن ہے۔ اور انک علی کل شیء قدیر، یہ تو بار بار قرآن میں آیا کہ خدا جو ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یا مثلا اللہم اشف کل مریض، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، یہ دعا جو تقریباً 1000-1500 سال سے جو ہم لوگ پڑھتے آ رہی ہے، تو اب تک قبول کیوں نہیں ہوئی ہے؟ ایک لحاظ سے جو ہے یہ ملتا ہے کہ یہ دعا بھی جو ہے دعائے فرج ہے، یعنی جس طرح ہم لوگ امام زمانہ کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ دعا بھی دعائے فرج ہے، کیونکہ یہ دعا کب قبول ہوگی؟ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور حکومت میں، امام کی امامت میں، نہیں وہاں پر یہ تمام چیزیں جو ہم اس دعا میں مانگتے ہیں، شفا مانگتے ہیں، تمام کی مغفرت مانگتے ہیں، اصلاح چاہتے ہیں، قرضوں کی ادائیگی چاہتے ہیں، یہ ساری دعائیں جو ہے امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں پوری ہوں گی۔ تو ایک لحاظ سے یہ بھی جو ہے دعائیں فرج ہے۔ تو لیلۃ القدر میں ہم لوگ جو ہے خداوند متعال سے جو ہے وہ خیر کی درخواست کریں۔ وہاں پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ شعبانیہ دے رہے تھے، اس خطبہ شعبانیہ میں آخر میں جب پہنچتے ہیں تو رسول اللہ رو پڑے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ رونے کی وجہ؟ تو وہاں پر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو میں دیکھ رہا ہوں اور جو ہوگا تمہارے ساتھ، یعنی علی کے ساتھ۔ تو امیر المومنین پوچھتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں جو زخمی کیا جائے گا، اور تمہارے محاسن، تمہاری جو ہے داڑھی مبارک ہے، یہ جو ہے خون میں جو ہے وہ غرق ہوگی۔ تو پہلا سوال جو امیر المومنین فرماتے ہیں رسول اللہ سے جو پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ افی سلامت من دینی، کہ یا رسول اللہ دین میرا جو ہے سالم ہوگا اس وقت، یعنی امیر المؤمنین ہے اور دین کے بارے میں سوال ہے۔ Will I be safe? Will I be firm on my religion? تو رسول اللہ فرماتے ہیں ہاں دین تو سالم ہوگا، سلامت ہوگا۔ تو دین کی سلامتی جو ہے سب سے زیادہ جو ہے ہمیں جو ہے مہم تر اور موسٹ امپورٹنٹ ہونا چاہیے، کہ لیلۃ القدر میں ہم خیر کی جب درخواست کرتے ہیں، اس خیر میں جو ہے یہ دین کی سلامتی بھی ہے۔ اور تمام ان دعاؤں میں ماہ مبارک رمضان کے خصوصاً جو شب کی دعائیں ہیں، یعنی سحر کی دعائیں ہیں، سحر کی بھی مختلف دعائیں ہیں، ابو حمزہ ہے، اور پھر یا مفزعی عند قربتی ہے، اور پھر اور بھی چھوٹی موٹی اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں۔ دعائے افتتاح ہے، دعائے افتتاح کے بعد جو دعائیں ہیں اس میں بھی اللہم انی اسألک ایمانا تباشر بہ قلبی، کہ خدایا مجھے جو ہے ایمان دے، ایک ایسا ایمان دے جو میرے ساتھ رہے، میرے دل کے پاس رہے، تباشر بہ قلبی ویقینا حتی اعلم انہ لن یصیبنی الا ما کتبت لی، اور ایک ایسا ایمان دے، ایسا دین دے، ایسا یقین دے کہ مجھے جو ہے ذرہ برابر بھی شک نہ ہو کہ جو کچھ بھی تو نے لکھا ہے میرے لیے وہی میرے پاس آ رہا ہے، وہی مجھے ملے گا۔ تو یہاں پر جب یہ ہم نے اقرار کر لیا کہ یقین اس بات کا ہو گیا کہ خدا نے سب کچھ لکھا ہوا ہے، تو پریشانی کی بات ہے ہی نہیں، یعنی فائنانسز ہے، رزق ہے، تمام ان چیزوں میں جو ہے کسی چیز کی پریشانی کی بات ہے ہی نہیں، اس لیے کہ خداوند متعال جو ہے وہ طبیب ہے، اور پھر بہترین طبیب ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، اور اسی لیے ہم جو اسی بہتر کی درخواست کریں خدا سے کہ اسألک ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمد و آل محمد۔ قرآن میں ایک آیت ہے یہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ،
کہ انسان کی جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ اس کی جو ہے سیٹنگز میں، اس کی جو طبیعت میں، اس کے نیچر میں یہ ہے کہ انہ لحب الخیر لشدید، یعنی ہمیشہ جو ہے وہ خیر کی طلب کرتا ہے، اور وہ بھی شدت سے اچھائی کی طرف. یعنی اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں تو کوشش کریں گے کہ بہترین مرکب ہو. اگر اکانومی افورڈ کرتے ہیں تو پھر اکانومی پریمیم میں، اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو بزنس میں، اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو فرسٹ کلاس میں. اسی طرح ٹرین ٹریول میں جو بھی ٹریولنگ ہوگی، گاڑی کا سفر ہو، ہم سفر اچھا ہو، سفر اچھا ہو، مرکب اچھا ہو، تو ہمیشہ جو ہے انہ لحب الخیر لشدید. کپڑے اگر ہیں تو اس سے بہتر چاہیے، گھر ہے تو بہتر چاہیے، اپ گریڈ چاہیے تمام چیزوں میں، ڈیوائسز میں، فونز میں، کمپیوٹرز میں، سب چیز میں وہ انسان جو ہے ہمیشہ وہ طلب خیر جو ہے انسان کے اندر بائی نیچر پایا جاتا ہے، کہ بائی ڈیفالٹ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. تو یہ خیر جو ہے ہم یہ اسپریچولیٹی میں، معنویات میں بھی ہمیں اسے اپلائی کرنا چاہیے. ایک اور آیت قرآن میں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ خدایا اس خیر میں جو ہے میں بہت ہی زیادہ بے نیاز ہوں، محتاج ہوں خیر کا، خیر بہت شدت سے چاہیے مجھے. اور بھی خیر جو پائے جاتے ہیں قرآن میں، ابراہیم اذ قال لقومہ اعبدوا اللہ واتقوہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. حضرت ابراہیم نے جو اپنی قوم سے کہا کہ عبادت کرو خدا کی اور تقوی اختیار کرو، کیوں؟ ذالک خیر لکم، کیونکہ وہی عبادت، وہی تقوی جو ہے تمہارے لیے بہتر ہے، خیر ہے. اور بھی قرآن میں وما عند اللہ خیر للابرار، جو اللہ کے پاس ہے وہ اچھا ہے مومنین کے لیے. یعنی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ میں درخواست کرتا ہوں، ممکن ہے میرے حق میں نہیں ہے، تو میں درخواست کس طرح کروں؟ وہ جو حضرت ابراہیم کی دعا ہے، جب منجنیق میں بٹھایا گیا ان کو اور پھر جب آگ میں پھینکنے لگے تو جبرائیل نازل ہوتے ہیں. جبرائیل نے کہا کہ الک حاجتن، کوئی آپ کی حاجت ہے، کوئی دعا ہے آپ کی؟ تو حضرت ابراہیم جبرائیل سے کہتے ہیں کہ الیک فلا، تم سے نہیں. تو کہا کہ پھر دوبارہ جب آگ کے قریب گرنے لگی آگ میں، پھر سے نازل ہوئے جبرائیل، پھر سے وہی سوال کیا، پھر سے وہی جواب ملا. تیسری مرتبہ جب وہ آگ کے اندر گرنے ہی والے تھے حضرت ابراہیم، تو اس وقت جو ہے فرماتے ہیں کہ حسبی من سؤالی علمک بحالی، کہ خدایا میں تجھ سے سوال بھی کیا کروں جب تو جانتا ہی ہے کہ میں کس سٹیٹس میں، کس سچویشن میں ہوں. اور پھر وہاں پر فرماتے ہیں کہ یا اللہ یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ وہ آگ جو ہے وہ ان کے لیے باغ میں تبدیل ہو گئی. تو یہاں پر وما عند اللہ خیر للابرار، جو خدا کے پاس ہے مومنین کے لیے وہ بہتر ہے. ممکن ہے میں کوئی درخواست کروں، کوئی چیز چاہوں، لیکن وہ میرے حق میں نہیں ہوگا، میں وہ چاہوں جو کہ خدا کے پاس میرے لیے ہے. تو دعا میں بھی حسبی من سؤالی علمک بحالی، کہ خدایا وہی میں چاہتا ہوں جو تیرے پاس ہے اور وہی میرے لیے خیر بھی ہے. واللہ خیر و ابقا، ایک اور جگہ قرآن میں آیا ہے کہ خدا جو ہے، اللہ جو ہے وہ خیر بھی ہے، و ابقا، اور باقی بھی رہے گا. والآخرۃ خیر و ابقا، ایک جگہ پر ہے آخرہ جو ہے وہ خیر و ابقا. یا عید کے دن ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمد و آل محمد. اسی طرح ایک اور خیر جو ہے پایا جاتا ہے قرآن میں، وہ یہ ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. بقیت اللہ یعنی امام مہدی علیہ السلام، خیر لکم، آپ کے لیے بہتر ہیں، آپ کے لیے خیر ہے، ان کنتم مؤمنین، مومنین کے لیے. اگر مومن ہیں آپ تو آپ کے لیے امام زمانہ علیہ السلام بہتر ہے. روایات میں بھی جو ہے خیر کے اور بھی مصادیق پائے جاتے ہیں. مثلاً مال اور ثروت کو بھی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، کہ جب انسان کے وقت، مرنے کا وقت قریب آئے، موت کا وقت قریب آئے، تو وہاں پر خداوند متعال فرماتا ہے کہ اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر
ان خیرن الوصیہ، آپ جو ہے کیا چیز چھوڑ کے جائیں، کیا چیز ترک کر کے جائیں، خیرن الوصیہ، ایک ایسی وصیت جو کہ اچھی ہو۔ روزے کے بارے میں بھی ملتا ہے قرآن میں کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ رکھو تمہارے لیے اچھا ہے۔ پوشاک انسان کی کس طرح ہو، یعنی کس طرح کے لباس پہنے انسان، سکنی جینز پہنے، یا آج کل جو ریگڈ آئے ہیں یہ پہنے، یا عورتوں کے جو مختلف جو لباس آج کل آئے ہیں وہ پہنے۔ قرآن فرماتا ہے کہ لباس التقوی ذالک خیر، یعنی کہتا ہے ڈیسنٹ اٹائر ہو انسان کا، یعنی جو بھی آپ پہنے ڈیسنٹ پہنے، یعنی ویل ڈریسڈ ہوں، یعنی انسان کا بدن بھی جو ہے وہ چھپ جائے، ڈھپ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈیسنٹ لکنگ بھی ہو۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ انسان جب توبہ کرتا ہے، قرآن فرماتا ہے کہ وَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم توبہ کرو گے تمہارے لیے بہتر ہے، خیر لکم۔ یا مثلا جہاد کے حوالے سے ملتا ہے کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب یہ قتال کے بارے میں، جب جنگ کے بارے میں قرآن میں ذکر ہوا، بہرحال جنگ جو ہے اٹس بٹر، پینفل، دردناک ہے، جنگ میں جو ہے کٹتے ہیں، مرتے ہیں، خون ہے، جلنا ہے، تمام یہ پریشانیاں ہیں، درد ہیں، لیکن خدا فرماتا ہے کہ یہ کچھ چیزیں جو تمہارے لیے مکروہ اور سم تھنگز یو ڈس لائک، لیکن وہ چیزیں تمہارے لیے بہتر ہیں، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بہت سی چیزیں جو تمہارے لیے ناپسندیدہ ہیں وہ حقیقت میں تمہارے لیے باعث خیر ہیں۔ یعنی اسی جنگ کے بعد ہم ایران کو دیکھ لیں، کیونکہ اس زمانے میں ہم لوگ ایران میں تھے، جنگ کا زمانہ تھا، بہت ہی مشکل تھا، یعنی ہر روز، ہر دوسرے دن جو ہے وہ میزائلز وغیرہ آتے تھے، گرتے تھے، لوگ مرتے تھے، شہید ہوتے تھے۔ خیر وہ مشکل دور تھا، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا؟ ابھی جو ہے دنیا کا سب سے مضبوط اور شیعوں کا جو ہے وہ ایک ہیڈ کوارٹر بن گیا، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ تو یہ جنگ بھی جو ہے وہ بظاہر کڑوی ہوتی ہے، تلخ ہوتی ہے، لیکن خدا فرماتا ہے حقیقت میں وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ اسی طرح روایات میں ملتا ہے کہ لوگوں میں جو ہے بہترین کون ہے؟ خیر الناس من نفع الناس، جس سے جو ہے لوگوں کو بہت زیادہ نفع ملے، وہ جو ہے خیر الناس ہیں، بہترین وہ ہیں۔ خیر الناس من تحمل مؤونۃ الناس، یعنی بہترین لوگوں میں سے وہ ہے جو کہ جو ہے سپورٹ بھی کرے، پرووائڈ کرے اپنے دوسروں کو، اپنی فیملی کو جو ہے پرووائڈ کرے، یعنی باپ اگر ہے، شوہر اگر ہے تو بیوی کو، بچوں کو جو ہے ان کی پروویژنس کا انتظام کرے، اور اگر بہتر ہے اس کی سچویشن اور سٹیٹس تو تمام جو کمیونٹی کو پرووائڈ کرے۔ خیر الناس من ینفع الناس فکن نافعا لہم۔ اسی طرح خیر الناس من اخرج الحرص عن قلبہ وعسى، اور اسی طرح جو ہے وہ بہترین خیر لوگوں میں سے وہ ہے جو کہ لالچ اور حرص جو ہے اپنے اندر سے دور کرے۔ اب جب خیر کی بات ہوئی، ایک تو بتایا اس آیت میں کہ بقیت اللہ خیر لکم، امام زمانہ جو ہے وہ خیر ہے۔ اسی طرح زیارت جامع کبیرہ میں ایک جملہ ملتا ہے کہ ان ذکر الخیر کنتم اولہ و اصلہ و فرعہ و معدنہ و مأواہ، جب بھی خیر کا ذکر ہوتا ہے، آپ یعنی ائمہ اطہار اہل بیت علیہم السلام سب سے پہلے ہیں، اسی کا سورس بھی آپ ہی ہیں، اسی کے برانچز بھی آپ ہی ہیں، اس کی اصل بھی آپ ہیں، فرع بھی آپ ہیں، اس کے معدن بھی آپ ہیں، تمام جو ہے وہ خیر جو ہے وہ آپ ہی اہل بیت علیہم السلام، اس کے جو بگننگ بھی آپ ہیں، خیر کی اینڈ بھی آپ ہیں علیہم السلام۔ خداوند متعال ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ فاستبقوا الخیرات، یہ ہم لوگ جب اذان اور اقامت میں حی علی خیر العمل بھی کہتے ہیں، یعنی خیر العمل، خیر کی طرف جو ہے آپ یو ہیو ٹو رش، بی کوئک خیر کو انجام دینے میں۔ فاستبقوا الخیرات کا مطلب یہ ہے کہ کمپٹیشن ہونا چاہیے خیر کا انجام دینے میں، یہ نہیں کہ میں بیٹھا رہوں، کوئی آپ کر رہے ہیں پہلے آپ نہیں، خیر جب بھی ہوگا یو ہیو ٹو کمپیٹ، آپ جو ہے سبقت اور آپ جو ہے پہل کریں اس میں، تاکہ آپ ہی جو ہے اس کو انجام دیں۔
اگر صلوات بھیج سکتے ہیں آپ تو آپ بھیج دیں. اذان اگر آپ خود ہی آگے بڑھیں، یعنی کسی اور آپ خود ہی جو ہے کمپیٹ کریں، یعنی سبقت اور مسابقہ ہونا چاہیے خیرات میں، تمام جو ہے اچھائیوں میں. فاستبقوا الخیرات. تو خیر ایک اور جگہ ملتا ہے کہ الخیرات ہی الولایہ، خیرات جو ہے وہ ولایت ہے، یعنی ہر چیز کو جو ہے وہ گھوم پھر کے آ جاتی ہے امامت پر، کیونکہ بہرحال امامت ہی جو ہے وہ سینٹر پوائنٹ ہے، امامت ہی جو ہے وہ سورس ہے، امامت ہی جو ہے وہ کامیابی کا باعث ہے. امامت ہی کے ذریعے جو ہے انسان اس دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، آخرت میں بھی جو ہے وہ کامیاب رہے گا. بغیر امام کے جو ہے نہیں، بغیر ولایت کے جو ہے ممکن ہی نہیں ہے. تو اصحاب مہدی علیہ السلام خداوند متعال جو ہے ان کو یہ ملتا ہے کہ خدا جو ہے امام کی جو ہے نصرت 3 چیزوں سے کرے گا. ایک جو ہے وَيُؤَيِّدْهُ بِالرُّعْبِ، رعب کے ذریعے، یعنی خداوند متعال جو ہے ایک ایسا رعب امام کو دے گا کہ وہ تمام رعب، یعنی وہ دشمنوں کے دلوں میں ایک وحشت، ایک وری، ایک پریشانی سی. اب مثلا یہ بھی جو پچھلے سالوں میں جب یہ لاک ڈاؤن ہوا تھا تو ایک عجیب سا ایک خوف اور وحشت جو ہے لوگوں کے دلوں میں ایجاد ہوا تھا، رعب. اب یہ خود جو ہے وائرس جو ہے یہ 1 ملی میٹر کے اگر 2000 حصے کیے جائیں تو وہ 2000واں حصہ جو ہے اس وائرس کا سائز تھا، اور پوری دنیا کو جو ہے اس نے یہ ہلچل مچا دی تھی، ساری دنیا میں لاک ڈاؤن ہو گیا تھا اس ایک چھوٹی سی ننھی سی وائرس کی خاطر. وہ وحشت اور رعب جو لوگوں کے اندر کریٹ ہوا تھا اس وائرس کے ذریعے. تو خداوند متعال جو ہے امام زمانہ علیہ السلام کی بھی تائید کرے گا ایک رعب کے ذریعے. اب وہ رعب جو ہے وہ دشمنوں کے دلوں میں اس طرح وہ کریٹ ہوگی کہ وہ خوف، وحشت، پریشان کہ ہم کیا کریں، کس طرح کریں. اور دوسری تائید جو خداوند متعال امام کی کرے گا یؤیدہ بالملائکہ، ملائکہ کے ذریعے. اب وہ تمام ملائکہ جو کہ خدا کے قریب ہیں، نزدیک ہیں، مردفین، مصوفین، یہ جو قرآن میں بھی آیا ہے سورہ تغابن میں، یہ تمام ملائکہ یہ حضرت ابا عبداللہ الحسین کی نصرت کے لیے 4000 ملائکہ آئے تھے، اور پھر امام نے ان کو واپس کر دیا. اور خداوند متعال نے جو ہے اس وقت سے لے کر امام کے ظہور تک جو ہے ان کو وہیں پر امام حسین کے حرم میں کہا کہ وہیں پر رہیں گے یہ، اور وہیں پر ہیں آج بھی. تو یہ ملائکہ بھی جو ہے امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت کے لیے آئیں گے. تیسری تائید اور تیسرا جو ہے سپورٹ سسٹم جو ہے جو خداوند متعال امام زمانہ کو دے گا، ایک تو رعب، دوسرا جو ہے ملائکہ، اور تیسرا وبالمؤمنین، مؤمنین کے ذریعے جو ہے مؤمنین کی امام کی جو ہے نصرت ہوگی. تو اس لیلۃ القدر میں اور اس ماہ مبارک رمضان میں دعا یہ کریں کہ خدایا تمام اس خیر میں تو ہمیں داخل کر جس میں جو ہے محمد اور آل محمد کو داخل کیا، ہر اور اس برائی سے دور رکھ جس سے ان کو اور ان کے آل محمد کو دور رکھا، اور پھر مؤمنین کو جو ہے وہ امام کی نصرت کے لیے اور امام کی حمایت کے لیے جو ہے آمادہ کر. اور پھر انہی 3 راتوں میں دعائے جوشن کبیر بھی وارد ہوئی ہے کہ دعائے جوشن کبیر پڑھیں. دعائے جوشن کبیر جو ہے رسول اللہ کو جو ہے خداوند متعال نے ہدیہ دیا تھا جب وہ کعبے کے پاس بین رکن اور مقام کے درمیان تھے، تو وہاں پر جبرائیل نازل ہوتے ہیں اور اس خوبصورت دعا کو جو ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اور پھر فرمایا یہ کہ اس دعا میں جو ہے 1001 خداوند متعال کے نام ہیں، یعنی 100 بند ہیں، اور پھر ہر بند میں 10 نام ہیں اللہ کے. ایکسیپشن جو ہے وہ بند سیگمنٹ نمبر 55، وہاں پر جو ہے 11 نام پائے جاتے ہیں خداوند متعال کے. تو ٹوٹل جو ہے 1001 اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پائے جاتے ہیں اس میں. اسی ایک سیگمنٹ میں ملتا ہے کہ یا من ذکرہ شرف للذاکرین، یعنی خداوند متعال
یعنی وہ جس کا ذکر، جس کی یاد جو ہے وہ ذاکرین کے لیے جو ہے وہ باعث شرف ہے. ذاکر سے مراد یعنی جو خدا کو those who remember him، جو یاد کرتے ہیں. یا من شکرہ فوز للشاکرین، یعنی شکر جب ادا کرتے ہیں کہ یہ آپ کے جو شکر کرنے والے ہیں ان کے لیے باعث ترقی اور باعث فوز ہے. یا من حمدہ عز للحامدین، جب آپ خداوند متعال کی حمد کرتے ہیں، جب کہتے ہیں کہ الحمدللہ، یہ جو ہے آپ ہی کے لیے باعث عزت ہے. یہ کہ الحمدللہ میں نے کہا میرے لیے باعث عزت ہے، آپ نے کہا آپ کے لیے باعث عز للحامدین. یا من طاعتہ نجات للمطیعین، اب جب میں خدا کی اطاعت کرتا ہوں کہ تمام واجبات کو انجام دیتا ہوں، حرام سے میں دور اپنے آپ کو رکھتا ہوں، تو یہ میرے لیے باعث نجات ہے. جو اطاعت کرتے ہیں ان کے لیے باعث نجات ہے. یا من بابہ مفتوح للطالبین، وہ جس کے دروازے ہمیشہ جو کھلے ہیں جو خدا کو طلب کرتے ہیں ان کے لیے. یا من سبیلہ واضح للمنیبین، اور اس کا راستہ جو ہے بالکل واضح ہے، جو توبہ کر کے واپس آنا چاہتے ہیں خدا کے پاس دروازے کھلے ہیں. یا من آیاتہ برہان للناظرین، تمام یہ جو نشانیاں ہیں خداوند متعال کی، یہ جو ہے بالکل واضح ہیں، بالکل واضح ہیں ہر ایک کے لیے. جو بھی یہ دیکھتا ہے اس کے لیے جو واضح ہے، یہاں پہ کوئی چیز جو ہے ڈینائی کرنے کی ہے ہی نہیں، جھٹلانے کی ہے ہی نہیں، بالکل واضح ہر چیز. یا من رزقہ عموم للطائعین والعاصین، یہ جو بار بار لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کفار اور مشرکین اور ملحدین اور یہ جو ملعون آج کل جو قتل عام جس نے برپا کیا ہوا ہے، اس کو جو ہے اتنی چھوٹ کیوں دی گئی ہے، اس کو اتنا رزق کیوں ملتا ہے. یا من رزقہ عموم، خدا کا رزق جو ہے وہ عام ہے ہر ایک کے لیے. خدا جو ہے ہر ایک کو دیتا ہے، جو خدا کی اطاعت کرتے ہیں ان کو بھی دیتا ہے، جو خدا کی معصیت کرتے ہیں ان کو بھی دیتا ہے. حضرت موسیٰ نے جو ہے خدا نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ کیا کروں میں فرعون کا، تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ اس کا روٹی کپڑا اور یہ پانی وانی سب جو ہے بند کر دو. خدا فرماتا ہے کہ وہ تو ہرگز میں نہیں کروں گا، جب تک میں خدا ہوں اس وقت تک میں ہر ایک کو جو ہے دوں گا. میں وہ فرعون ہو یا موسیٰ، مومن ہو یا کافر، میں ہر ایک کو جو ہوں رزق پہنچاؤں گا. رازق جو ہے خداوند متعال ہے اور وہ رزق دیتا ہے دونوں کو، یعنی جو خدا کی اطاعت کرتے ہیں ان کو بھی اور جو خدا کی معصیت کرتے ہیں ان کو بھی دیتا ہے. یا من رحمتہ قریب من المحسنین، یہ آخری جو جملہ ہے یہ یا من رحمتہ قریب من المحسنین، یعنی اے وہ جس کی جو رحمت ہے وہ جو ہے تمام محسنین اور جو ورچس ہیں ان سے قریب ہے. او ہی whose mercy is close to the virtuous. اب یہ رحمت جو ہے عام رحمت نہیں ہے، رحمت سے مراد جو اس کا جو ایسینشل اور جو مین اپلیکیبل ہے، رحمت اللہ الواسعہ جو ہے وہ امام حسین کا نام ہے، یا مثلا ائمہ اطہار کو کہا جاتا ہے. رحمت للعالمین رسول اللہ ہے، رحمت للعالمین حضرت زہرا ہیں، رحمت للعالمین تمام ائمہ اطہار ہیں، رحمت للعالمین آج جو ہے امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام ہے. یا من رحمتہ قریب من المحسنین، جو نیکوکار ہیں جو محسن ہیں ان سے جو ہے یہ امام بہت قریب ہیں. تو اور قریب ہونے کے راستے کے اور زیادہ اگر قریب ہونا چاہیں ہم خداوند متعال سے اور پھر خدا کی رحمت سے اور امام سے، آیت ہے قرآن کی، خداوند متعال جو ہے رسول اللہ کو جو ہے وہ فرماتا ہے کہ نبئ کا مطلب یہ کہ انفارم، یعنی کمانڈ ہے. اور خداوند متعال کی طرف سے جب کمانڈ آتا ہے، جب امر آتا ہے رسول اللہ کے لیے، تو اٹس اے مینڈیٹوری کمانڈ، یعنی واجب ہے کہ اس کو جو ہے فوراً یو ہیو ٹو انفارم. اور وہ کیا ہے کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. رسول اللہ لوگوں کو جو ہے انفارم کرو
لوگوں کو بتاؤ یہ کہ میں جو ہوں اللہ ہوں، انا الغفور الرحیم، میں جو ہوں بخشنے والا ہوں اور میں جو ہوں مہربان ہوں۔ اور پھر ایک اور جگہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب لوگ آ کے پوچھیں گے میرے بارے میں، یا رسول اللہ جب پوچھیں گے کہ خدا کے بارے میں، تو ان سے یہ کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، یعنی ہر وہ شخص جو دعا کرے گا میں جو ہوں اس کو جو ہے ضرور جواب دوں گا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یعنی وہ جو اجابت ہے وہ مجھ سے جو ہے طلب کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر جو ہے وہ ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تو یہ جو ہے ان آیات کو جب آپ دیکھتے ہیں اور پھر اس لیلۃ القدر میں خداوند متعال سے جو ہے وہ طلب مغفرت کریں، جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں اپنے لیے ہی ہے اور آپ سب کے لیے جو ہے تذکر اور یادآوری کے طور پر۔ اور پھر خداوند متعال جو ہے وہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، خدا نے جو ہے اپنے اوپر رحمت لکھی ہوئی ہے۔ یعنی یہ جو کہتے ہیں کہ خدا کا عذاب اور جہنم اور یہ سب ہے، لیکن یہ جو ہے بہت ہی مائنیوٹ اور کم پائی جاتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں اسی دعائے جوشن کبیر جس کا ذکر ہوا، اس میں 1001 اللہ کے نام ہیں، 100 بند ہیں، ہر بند میں 10 نام ہیں۔ لیکن اس تمام دعا کو اگر آپ جب کل پرسوں جب پڑھیں گے اس کے ترجمے میں دقت کریں اور دیکھیں کہ عذاب کے بارے میں کتنا اس میں ذکر ہوا ہے، شاید 1-2 بندی ہوں گے جس میں جو ہے وہ عذاب اور پھر جہنم اور جلنا اور کٹنا اور مرنا اور ٹارچر وغیرہ ہے، وہ بھی ہے وہ ان خاص لوگوں کے لیے۔ اکثر جو ہے وہ رحمت، کائنڈنس، مرسی، کمپیشن، بینیولنس، یہ تمام یہی چیزیں جو کہ خداوند متعال کی جو ہے پائی جاتی ہیں تمام اس دعا میں، دعائے مجیر میں، دعائے جوشن کبیر میں، اور پھر جو اسماء حسنہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں تمام اس ماہ مبارک میں، سب میں یہی ہے کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، خداوند متعال جو ہے اس نے اپنے اوپر جو ہے وہ رحمت کو لکھا ہوا ہے، he is already written۔ خوب، اور پھر دوسرا یہ کہ اسی آیت میں کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، اگر کسی نے آ کر جو ہے برائی کی جہالت میں، انجانے میں، unknowingly گناہ کیا جہالت میں، ثم تاب، پھر آ کے اس نے توبہ کر لیا۔ اور پھر یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی نے جو بھی گناہ کیا ہے کہ اسے جو ہے ہمیں حق نہیں بنتا کہ ہم آ کے دوسروں کو بتائیں کہ یہ میں نے گناہ کیا۔ یا آج کل جو یہ شادیوں وغیرہ رشتوں کے لیے آتے ہیں یہ، اور پھر کہتے ہیں کہ لیٹس بی اوپن اینڈ بلانٹ، جو کچھ بھی ہے اپنا صاف صاف بتا دیں ایک دوسرے کو جو کچھ بھی کیا ہے۔ ہمیں جو ہے اس بات کی اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو رسوا کریں کسی اور کے ساتھ، رشتے کی بات بھی ہو جو بھی ہو، اگر کچھ غلط کیا ہے تو غلط کیا ہے اپنے اور خدا کے درمیان، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس کنفیشن جو ہے حرام ہے کہ آپ آ کے اپنے گناہوں کو جو ہے دوسروں کے سامنے بتائیں، یا وہ آ کر جو ہے اپنے گناہوں کو آپ کے سامنے بتائیں، نہیں، اس کی اجازت ہی نہیں ہے ہمیں کہ ہم اپنے آپ کو رسوا کریں کسی دوسرے شخص کے سامنے۔ تو خداوند متعال فرماتا ہے کہ کسی نے اگر جو ہے انجانے میں کوئی گناہ کیا، ثم تاب، اور پھر توبہ کر لی اس نے، من بعد واصلح، اور اس کے بعد اپنی اصلاح بھی کر لی، کریکشن بھی کر لیا، جو گناہ کر رہے تھے ابھی نہیں کر رہے، ختم، اس کے بعد جو ہے ٹھیک ہو گئے، فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، خداوند متعال he is forgiving merciful، وہ جو ہے غفور بھی ہے رحیم بھی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ کمانڈ ہے خداوند متعال کا رسول اللہ کے لیے کہ جو ہے میں جو ہوں بخشنے والا ہوں، معاف کرنے والا ہوں۔ جب ہم لوگ اپنے آپ کو اس لیلۃ القدر میں معاف کرتے ہیں یا اپنی درخواست پیش کرتے ہیں خداوند متعال کے پاس، so we are restored to the original factory settings، تو جو کچھ بھی بیچ میں جو کرپٹ فائلز وغیرہ آ گئی تھیں، یہ سب اب جب ریسٹوریشن ہوئی تو سب کچھ ڈیلیٹ ہو کر جو ہے وہ بالکل جو مینوفیکچر کی جو سیٹنگز تھی اس میں چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک حدیث ہے،
یہاں پر خداوند متعال فرماتا ہے کہ حضرت داؤد سے اوحا الی داؤد النبی علیہ السلام یا داؤد ان عبادی المؤمنین اذا اذنب ذنبا، اگر مؤمنین نے جو ہے کسی ایک نے کوئی گناہ کیا، ثم رجع وتاب من ذلك الذنب، اور پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ توبہ کر لی اور جو ہے اس گناہ سے بھی توبہ کر لیا، غفرت له وانسیته الحفظہ، خداوند متعال فرماتا ہے کہ میں نے جو اسے معاف بھی کر دیا، اور پھر انسیتہ الحفظہ، انسیتہ یعنی بھلا دینا، میں جو ہوں ان کو بھلا دیتا ہوں، کس کو؟ تمام ان ریکارڈز کو، ان جہاں پر جو ہے یہ گناہ کیا تھا۔ اب وہ ریکارڈز میں جو ہے ملائکہ آتے ہیں جنہوں نے لکھا دیکھا اس گناہ کو، اس کتاب میں جہاں پر لکھا ہے اس گناہ کو، اس فضا میں جہاں پر یہ گناہ ہوا تھا، یہ سب یہ ہے شہود ہیں، یہ جو کہ جہاں پر گناہ کیا گیا، جنہوں نے گناہ کو دیکھا، جنہوں نے گناہ کے جو وٹنس تھے، جنہوں نے گناہ کو لکھا، خدا فرماتا ہے کہ میں ان سب کو جو ہے میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، میں وہ انسیتہ الحفظہ، میں اس ملک کو بھی جو ہے اس کو I make him forget، بھلا دیتا ہوں کہ کیا دیکھا اس نے، جہاں پر لکھا اس کو بھی میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، تو وہ سیو نہیں ہوتا، جس فضا میں گناہ ہوا اس فضا ہی کو میں ریموو کر دیتا ہوں تاکہ وہ فضا باقی ہی نہ رہے جہاں پر اس مومن نے جس نے توبہ کیا ہے گناہ کیا تھا۔ اور پھر خدا فرماتے ہیں کہ وَلَا أُبَالِي وَأَنَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور میں جو ہے پرواہ نہیں کرتا کیونکہ میں جو ہوں ارحم الراحمین ہوں۔ تو خداوند متعال جو ہے بے حد رحم کرنے والا ہے، یا من رحمتہ قریب من المحسنین، اس کی رحمت جو ہے محسنین سے بہت قریب ہے۔ تو اس لیلۃ القدر میں ہم کیا مانگیں؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 راتوں سے جو ہے یہ بہتر، 1000 رات سے مراد یعنی 84 ایئرز، یعنی اس رات میں اگر ہم کچھ جو ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو جھنجھوڑ دیں اور پھر اپنے آپ کی جو ہے وہ مغفرت اور معافی خداوند متعال سے طلب کریں، تو جو ہے وہ ان اے بلنک آف این آئی، ایک ہی آن میں، ایک ہی مومنٹ میں جو ہے آپ 84 ایئرز جو ہے اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں اسپریچولی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو درخواست اور طلب خیر کریں، امیر المؤمنین کا واسطہ دیں اور امیر المؤمنین سے جو ہے وہ مانگیں بھی، امام زمانہ کی رات ہے ان سے مانگیں۔ اور پھر ایک اور حدیث میں یہ ملتا ہے کہ عائشہ جو ہے وہ رسول اللہ کی تلاش میں ڈھونڈ رہی تھی، ملے نہیں امیر رسول اللہ، تو آتی ہیں دیکھا کہ چھت سے آواز آ رہی ہے، جب چھت پر پہنچتی ہیں دیکھا کہ رسول اللہ جو ہے وہ حالت رکوع اور سجدے کے درمیان کی حالت، جس میں جو ہے اپنے ہاتھ کو اٹھائے ہوئے آسمان کی طرف اپنے گھٹنوں کو بھی انہوں نے برہنہ کیا ہوا تھا، اور پھر جو ہے وہ الہی بعلی 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 کہہ کر جو ہے وہ ورد کر رہے تھے۔ یہ پہنچتی ہیں قریب اور پوچھا کہ کیا ہوا، اور پھر کیوں علی کا واسطہ دے کر الہی بعلی بعلی بعلی، تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میری ایک حاجت تھی اور میں چاہتا تھا کہ خداوند متعال اس کو قبول کرے، آسمانوں میں نے نظر دوڑائی اور علی سے بہتر نہیں پایا، زمینوں میں نے جو ہے جب اسکینڈ جب نظر دوڑائی زمینوں کی طرف بھی، وہاں پر بھی جو ہے علی سے بہتر کسی کو نہیں پایا، تو علی کا واسطہ دے کر جو ہے میں خدا سے چاہتا ہوں کہ الہی بعلی بعلی بعلی، جو بھی آپ چاہیں، جو بھی آپ مانگیں، امیر المؤمنین کا واسطہ دیں، انشاءاللہ خداوند متعال جو ہے وہ تمام حاجات، تمام مشکلات جو ہے بر لائے گا۔ الہی بعلی بعلی بعلی، مومنین کی حمایت حفاظت فرما، جو گزر گئے ہیں ان سب کو غریق رحمت فرما۔ الہی بعلی بعلی بعلی، مومنین کی تو نصرت فرما، مظلومین کی تو حمایت فرما، فلسطین کو جو ہے وہ کامیاب کر، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شمار کر، جو بھی حاجات ہیں مومنین کی ہر حاجت کو تو پوری کر۔ خدایا جو خیر کی درخواست ہم نے کی ہے اور جو کریں گے، اور اس ماہ مبارک میں اور عید کے دن بھی، تمام اس خیر میں جس میں محمد اور آل محمد کو تو نے داخل کیا، ہم سب کو داخل کر، ہر اس برائی سے جنہیں محمد اور آل محمد علیہ السلام کو تو نے دور رکھا، ہم سب کو ان سے دور رکھ۔
وعجل فی فرجی مولانا صاحب الزمان وسبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.